الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مقصد سورة الفاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ، عبادت کا مستحق اکیلے اللہ ہے، عبادت صرف اسی کو سزاوار اور لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ مقصد یہ آیت نمبر 4 سے حاصل ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں صرف اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے 5 اوصاف، 5 نام، یہ 5 صفات ہیں: اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو عابد اور معبود کے درمیان مشترک ہے۔ اور تیسرا حصہ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک ہے، جس میں صرف عباد کا تذکرہ ہے، ان کی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں، اور بندوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے ایک ایک جملے پر اور ایک ایک لفظ پر وضاحت کی۔ آج کے سبق میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے تو اس کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ جب تم نے اللہ کو اس کے صفات کے ساتھ پہچان لیا تو اب تم اس لائق ہو گئے کہ تم اللہ سے براہ راست مخاطب ہو سکتے ہو، اور تم اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہو۔ تو اس میں کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یا بالفاظ دیگر، جب تم نے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پہچان لیا تو اب جو تم عبادت کرو گے تو یہی عبادت تمہاری کارآمد عبادت ہے، کیونکہ یہ اگر عبادت یہ اللہ کی معرفت کے بغیر ہو اور اللہ کی صفات پہچاننے کے بغیر ہو، صحیح عقیدے کے بغیر ہو، تو یہ کھوکھلی عبادت ہے۔ اور اگر عبادت تم اللہ کو اللہ کی معرفت کر کے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو یہ عبادت مفید اور کارآمد عبادت ہے۔ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا ابن کثیر کے حوالے سے کہ الفاتحۃ سر القرآن و سر الفاتحۃ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ تو اس آیت کی یہ خصوصیت بھی ہے، یہ اس آیت کی فضیلت بھی ہے کہ یہ پھر سورہ فاتحہ کا جو مرکزی نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ اسی آیت میں پڑا ہوا ہے۔ علماء نے انہی 2 جملوں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن قیم، جن کی وفات ہے 751 ہجری، اور یہ مشہور عالم ان کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے۔ علامہ ابن تیمیہ دمشقی، جو شام سے ان کا تعلق ہے، بہترین عالم ہیں جن کی لاتعداد کتابیں ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ کے جتنے شاگرد ہیں یہ تاریخ میں ان تمام وہ نامی گرامی لوگ ہیں۔ کہ ابن کثیر بھی ان کا شاگرد ہے، حافظ ابن کثیر،
یہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. علامہ ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. اسی طرح ابن عبد الہادی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. اسماء الرجال کے مشہور امام ذہبی شمس الدین ذہبی کہ جن کی کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں، امام ذہبی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. تو اللہ نے ابن تیمیہ کو بھی ایک فضیلت اور ایک اہمیت اور ایک درجہ اور مقام دیا تھا، اور پھر ان کے تمام شاگردوں کو بھی اللہ نے ایک بلند مقام عطا کیا ہے. تو ابن قیم کی مستقل کتاب ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. 4 جلدوں پہ صرف انہوں نے صرف اس ایک آیت پہ کتاب لکھی ہے، مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف 4 جلدوں پہ مشتمل اس ایک آیت پہ انہوں نے پوری 4 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے. بہترین کتاب ہے عبادت کے عنوان پر. تو اس آیت کی یہ ایک فضیلت ہے. کل ہم نے اس کا ترجمہ ذکر کیا تھا کہ ہم جو اس کا معنی کرتے ہیں کہ ایاکا ہم خاص تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تجھ سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو خصوصیت والا معنی ہے یہ اس میں کہاں سے آ گیا؟ تو دراصل یہ ایک عربی کے قاعدے سے کہ اس میں یہ خصوصیت والا معنی یہ پایا گیا. عربی میں فعل فاعل یہ مقدم ہوتا ہے، یہ پہلے ہوتا ہے، اور مفعول بعد میں ہوتا ہے، اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. لیکن جب اسی مفعول کو اپنے فعل فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے، اس سے آگے لایا جاتا ہے، تو اس میں بلاغت کا مشہور قاعدہ ہے تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص. کسی چیز کو اپنے مقام سے آگے کرنا جبکہ اس کا حق آخر میں تھا، تو یہ خصوصیت اور حصر کا فائدہ دے دی. حصر اور اختصاص ایک ہی معنی ہے، تو یہ خصوصیت کا فائدہ یہ دیتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو اختصاص اور خصوصیت کا جو معنی اس میں آیا، تو دراصل ایاکا اپنے مقام سے یہ آگے آ چکا ہے. تو اس کا معنی عبداللہ ابن عباس کرتے ہیں نعبدک ولا نعبد غیرک، نستعینک ولا نستعین غیرک. ہم تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں. اور اس پر ہم نے ایک مثال بھی دی کہ جیسے ایک مجلس میں پیچھے آنے والا شخص وہ پیچھے بیٹھ جائے تو اسے مجلس میں آگے لایا جاتا ہے اس کی وہ تعظیم اور اس کے درجے کو بتانے کے لیے. جی، عبادت کے اس موضوع کو نعبدو لفظ عبادت یہ 3 حروف اصلی ہیں، اس کے 3 حروف سے یہ بنا ہے، عین بے اور دال. عین با اور دال. عبدہ. عبادت کے موضوع کو اس مقام میں سمجھنے کے لیے ہم اس کے 3 عنوانات جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. یوں کہہ لیں عبادت کے اس موضوع کو 3 عنوانات میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1، عبادت کا لغوی و اصطلاحی معنی، عبادت لغتاً کسے کہتے ہیں اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں. نمبر 2، علل عبادت. علت کی جمع ہے، علت وجہ کو کہتے ہیں کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، عبادت کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں. اور تیسرا عنوان ثمر عبادت، کہ عبادت اگر ہم کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور آخر میں کیا ملے گا. سب سے پہلے عنوان کی طرف آتے ہیں. عبادت کا جو لغوی اور اصطلاحی معنی ہے، لفظ عبادت یہ 3 حروف اصلی سے بنا ہے. لغت میں عین با اور دال ذلت، عاجزی اور محتاجی کے معنوں میں آتا ہے.
عبد ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں ذلت اور عاجزی کے معنی یہ پائے جاتے ہوں. عرب کہتے ہیں طریق معبد، طریق راستے کو کہتے ہیں، اور معبد عین با اور دال اس میں بھی آئے ہیں. یہ اس راستے کو کہتے ہیں جو روندا گیا ہو، جس پر لوگ کثرت سے چلے ہوں. روندا گیا راستہ، معبد ذلیل کیا گیا راستہ، یعنی جسے لوگوں نے اپنے پاؤں تلے روندا ہو. ٹھیک ہے، اور جس چیز کو پاؤں تلے روندا جائے مطلب یہ کہ اسے ذلیل کیا جاتا ہے اور اسے روندا جاتا ہے. بندے کو عبد اس کی ذلت اور عاجزی کی وجہ سے کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس میں خدا ہونے کی کوئی صفت نہیں ہے، اور یہ بندوں کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ اس کی صفت وہ عبدیت، انسان کی صفت عبدیت ہے کہ یہ اللہ کے سامنے عاجز ہے، یہ اللہ کے سامنے ذلیل ہے. ذلیل کا معنی یعنی کمزور ہے، اور یہ اللہ کے سامنے عاجز ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے سامنے عاجز اور کمزور ہے، اور یہ بندوں کی صفات میں بڑی صفت ہے. نماز میں ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ اللہ کے پیغمبر کی صفت رسول پہ عبد کو مقدم کیا گیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسولہ اور اس کے پیغمبر ہیں. تو عبدیت یہ ایک بلند صفت ہے، یہ ایک بڑی صفت ہے. آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی صفت جو ہے وہ اعلیٰ ہے. بندہ عبد ہے اور اللہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے. یہ عبادت لغت میں ذلت اور عاجزی کو کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف اور اصطلاحی معنی، علماء نے عبادت کی اصطلاحی تعریفیں مختلف یہ کی ہیں، لیکن یہاں پہ ان تمام اقوال کا ہم گویا کہ خلاصہ ذکر کرتے ہیں، ایک نچوڑ ہم ذکر کرتے ہیں. عبادت جو ہے اصطلاحی طور پر یہ تین چیزوں کے، جس طرح عبادت تین حروف سے بنا ہے، اسی طرح عبادت اصطلاحاً شریعت میں عبادت یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کہ اگر یہ تین چیزیں یہ مل جائیں آپس میں تو اسے کہتے ہیں کامل عبادت، اللہ کی کامل عبادت کرنا. اور اگر ان میں سے ایک بھی مفقود ہو اور ایک بھی نہ ہو تو وہ کامل عبادت نہیں کہلائے گی، بلکہ عبادت کا ایک جز کہلائے گی. یہ کامل عبادت یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. وہ کیا ہے؟ حب الہی، حب الہی یعنی اللہ کے ساتھ محبت، خوف الہی یہ اللہ سے ڈرنا، اور رجائے الہی، رجا امید کو کہتے ہیں. رجائے الہی یہ اللہ سے امید کرنا. حب خوف اور رجا، محبت ڈر اور امید. یہ عبادت اصطلاحاً ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور ان تینوں اجزاء کو قرآن مجید کی بعض آیات میں جمع بھی کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں کہ ان تینوں اجزاء کو اکٹھا کیا گیا ہے. اسے خیر بعد میں ہم ذکر کرتے ہیں. عبادت ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. علماء نے بھی یہاں پہ اشارہ کیا ہے، اور ان کے اقوال بھی اس سلسلے میں، کہ اگر آپ عبداللہ ابن عباس کی روایت دیکھیں جو ابن جریر نے یہاں پہ ایاک نعبد یہاں اس مقام میں وہ ذکر کیا ہے کہ ایاک نعبد کا کیا معنی ہے، تو عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں جی ایاک نوحد
ابن جریر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ایاک نعبد ایاک نوحد ونخاف ونرجو یا ربنا لا غیرک. یہ عبداللہ ابن عباس نے ایاک نعبد و ایاک نعبد کا معنی کیا ہے. ایاک نوحد کہ اے اللہ ہم خاص تیری توحید کے قائل ہیں، ونخاف اور خاص تجھ سے ڈرتے ہیں، ونرجو اور خاص تجھ سے امید رکھتے ہیں، یا ربنا اے ہمارے رب، لا غیرکا اور تیرے علاوہ کسی اور سے ہم نہیں ڈرتے، کسی اور سے ہم نہیں ڈرتے. اسی طرح مشہور عالم ابن رجب جو 795 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ومن عبد اللہ، وہ فرماتے ہیں وکان بعض السلف یقول، بعض سلف یعنی جو ہمارے متقدمین علماء تھے، یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے کے قریب لوگ، وہ فرماتے تھے من عبد اللہ بالرجاء وحدہ فہو مرجئ، جو اللہ کی عبادت کرے بالرجاء صرف امید کو لے کر، اور وہ اللہ سے نہ محبت کرتا ہے اور نہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو یہ بھی گمراہی ہے. فہو مرجئ، یہ شخص جو ہے یہ مرجئہ میں سے ہے. مرجئہ ایک فرقہ ہے، انشاءاللہ ان فرقوں کی تفصیل یہ آئندہ اپنے اپنے مقام پہ آئے گی. من عبد اللہ بالرجاء وحدہ فہو مرجئ، جو شخص اکیلے اللہ کی عبادت کرے صرف اس سے امید لگا کر، نہ ڈرتا ہے اور نہ اس سے محبت کرتا ہے، فہو مرجئ، تو یہ شخص یہ مرجئہ میں سے ہے. مرجئہ ایک گمراہ فرقہ ہے. ومن عبدہ بالخوف وحدہ فہو حروری، اور جو شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے اکیلے اور وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، فہو حروری، تو یہ شخص یہ حروری ہے، یہ خوارج میں سے ہے، یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے. ومن عبد اللہ بالحب وحدہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرے صرف اس سے محبت لگا کر کہ میری اللہ کے ساتھ محبت ہے، ڈرتا نہیں ہے، امید نہیں رکھتا، فہو زندیق، تو یہ زندیق ہے. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں ومن عبدہ بالخوف والرجاء والمحبت فہو موحد مؤمن، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرے ان تینوں چیزوں کے ساتھ، ڈرتا بھی ہے، امید بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے، تو یہی اصل میں مومن ہے اور یہی وہ موحد ہے، توحید والا ہے. وسبب هذا انه يجب على المؤمن ان يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثه، اور اسی وجہ سے ایک مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے ان تینوں چیزوں کو ملا کر، المحبہ والخوف والرجاء ولا بد من جمیعها، اور ان تینوں کو، ان سب کو ملا کر اللہ کی عبادت کرنا یہ ضروری ہے. یہی بات ابن قیم نے بھی بدائع الفوائد میں کی ہے، اور پھر انہوں نے وہ آیت ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وقد جمع اللہ تعالی هذه المقامات الثلاث بقوله، اور ان تینوں صفات کو اللہ نے قرآن کی بعض آیات میں جمع بھی کیا ہے. ذرا دیکھ لیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 عبادت کے ان تینوں اجزاء کو اللہ نے اس آیت میں اکٹھا کیا ہے. یہاں پہ اس آیت میں حق پرستوں ان کا بیان ہے کہ حق پرست کون ہے. یہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ وہ لوگ ہیں یدعون جو اللہ کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اور یا یدعون میں مشرکین مراد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اور یہ نیک لوگ یہ تو خود اپنے پروردگار کے ہاں قرب تلاش کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ نیک لوگ جنہیں یہ مشرکین اللہ کے بغیر پکارتے ہیں، وہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں کہ وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجز ہیں.
کہ ایہم اقرب، اس میں وہ پہلی صفت کی طرف اشارہ ہے کہ کون ان میں اللہ کے ساتھ اللہ کے زیادہ قریب ہے، اس میں محبت کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے بھی یہ کہا ہے ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسری صفت وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید کرتا ہے اللہ کی رحمت کی، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابًا، اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ تو ایہم اقربوں میں محبت، وَيَرْجُونَ میں رجا، اور وَيَخَافُونَ میں خوف۔ تو یہ تینوں صفات قرآن مجید نے ایک ہی، یعنی مطلب یہ کہ جو مشرکین ان نیک لوگوں کو یہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں، وہ نیک لوگ تو اللہ کی کامل عبادت کرتے ہیں، وہ تو محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ تو امید اللہ سے لگاتے ہیں اور اللہ سے ان کی امید ہے، اور وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان تینوں کو ملا لیں، یعنی وہ تو کامل عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور یہ کمبخت انہی کو پوچھتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی بے وقوفی ہے کہ اس مقام میں یاد رکھیں مذکورہ یہ تینوں اجزاء، حب، خوف اور رجا، کہ ان میں سے ہر ایک جز کی دو دو قسمیں ہیں۔ ہم نے عبادت کی جو اصطلاحی تعریف تھی اس کے ساتھ قید لگائی، حب الہی، خوف الہی، رجائے الہی۔ ان میں سے ہر ایک جز کی دو دو قسمیں ہیں، حب کی دو قسمیں، خوف کی دو قسمیں اور رجا کی دو قسمیں۔ ایک ہے حب الہی اور دوسری محبت ہے حب نفسانی۔ اسی لیے عبادت سے مراد ہماری حب الہی ہے، حب نفسانی نہیں ہے۔ ایک ہے خوف الہی، اللہ سے ڈرنا، اور ایک ہے خوف ما تحت الاسباب، خوف الہی جو ما فوق الاسباب ڈر ہے۔ ما فوق الاسباب کیا معنی؟ یعنی درمیان میں کوئی سبب نہیں ہے، اور کہ اللہ سے ڈرتا ہے جیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ تو اللہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ بظاہر ہمارے سامنے کوئی تلوار جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، لیکن ہمارے دل میں ایک خوف ہے، گناہ کرتے وقت ایک خوف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے بغیر اسباب کے بھی، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب۔ ما فوق یعنی اسباب کے اوپر، ظاہری اسباب نہیں ہے لیکن ہمارا اللہ سے ایک ڈر ہے۔ اور ایک ہے خوف ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب سامنے سانپ ہے تو یہ ما تحت الاسباب یعنی اسباب کے تحت خوف، سانپ ہے، دشمن ہے، بادشاہ ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس سے تمہیں خوف ہو، جس سے تمہیں ڈر ہو۔ اسی طرح ایک رجائے الہی ہے، اللہ سے امید، ما فوق الاسباب، رجائے الہی۔ جب رجائے الہی کا لفظ لگا لیا تو مطلب یہ کہ یہ ما فوق الاسباب امید ہے، کہ ہماری اللہ سے امید ہے، حالانکہ سامنے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم ان سے امید لگائے بیٹھتے ہیں۔ اور ایک ہے رجا ما تحت الاسباب، مثلا کوئی کسی کو کے سامنے کہے کہ اس سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرے گا، مدد کرے گا، پیسے دے گا، اس کے کام آئے گا، تو یہ ما تحت الاسباب امید لگانا ہے۔ تو ان میں سے پہلا جز حب الہی یعنی الہ سے محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسی ذات کے ساتھ محبت کرے کہ جس کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اسے پہنچنے والا ہر خیر و شر صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی محبت ایسی ذات کے ساتھ یہ حب الہی کہلاتی ہے، اور یہ محبت مخلوق کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، کہ جس میں تمہارا اس سے بھی یہ عقیدہ ہو کہ اس سے تمہیں خیر اور شر جو ہے، تمہارا خیر اور شر یہ غائبانہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیں ایسی محبت کسی غیر کے ساتھ کرنا یہ شرک ہے، یہ محبت میں شرک ہے۔ اور آپ لوگوں نے آیت نمبر 165 سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ جیسا کہ اللہ کے ساتھ محبت۔ یہ وہ
عقیدے والی محبت ہے، یہ وہ حب الہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ محبت یہ غیر کے لیے، غیر کے ساتھ ناجائز ہے۔ اور ایک ہے حب نفسانی، نفسانی چیزوں کے ساتھ انسان کی محبت ہو، یہ جائز ہے۔ انسان اپنے مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، بیوی، اولاد، ماں باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جائز ہے، جائز امور میں تو یہ حب نفسانی ہے، تو یہ وہ عبادت والی محبت نہیں ہے۔ مخلوق کے ساتھ ایسی محبت حلال ہے، جی، ایسی محبت حلال امور کے جن میں اللہ کی حدود پامال نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ اور یہ ایسی محبت اگر حرام امور میں ہو تو پھر ناجائز ہے۔ مثلا انسان غیر محرم کے ساتھ ایسی محبت جو ہے وہ دل میں لگائے رکھے اور پھر ناجائز تعلقات جو ہے وہ قائم کرے، تو ایسی محبت یہ ناجائز ہے۔ دوسرا جز ہے خوف الہی۔ خوف الہی یا خوف خداوندی وہ یہ ہے کہ انسان کو بظاہر دکھائی نہ دے، جیسے اللہ ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے، کہیں وہ مجھے کسی بیماری میں مبتلا نہ کر دے۔ ایسا خوف کوئی ظاہری سبب نہ ہوتے ہوئے بھی، یعنی سامنے اللہ نے ہمیں، ہمارے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں پکڑا، کوئی تلوار نہیں لٹکائی، کوئی ظاہری سبب نہ ہوتے بھی ہم محسوس کرتے ہیں، تو یہ وہ خوف الہی ہے، اور یہ ڈر صرف اللہ سے جائز ہے۔ ایسا ڈرنا مخلوق سے ناجائز ہے، جیسا کہ لوگ اولیاء سے، باباؤں سے اور ان بزرگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر بابا کے مزار میں، اور یہ آپ جائیں مزارات میں یہ دیکھ لیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ جن لوگوں کے ایسے عقیدے ہیں کمزور، وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر بابا کے مزار میں کسی درخت سے ہم نے شاخ توڑی، یا میں نے اس کے جنڈے کو کسی بری نیت سے ہاتھ لگایا، تو میری چارپائی جو ہے وہ الٹا دیں گے۔ یہ عقیدے ہیں مشرکین کے، اور تب میری خیر نہیں۔ قبر والے سے ڈرنے کا کوئی ظاہری سبب تو نہیں ہے، قبر والا وہ کیسے نکلے گا قبر سے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے؟ تو یہ جو شخص ایسا ڈرتا ہے کسی مردے سے، کسی بت سے اللہ کے بغیر، تو یہ وہ جزء عبادت ہے، یعنی ما فوق الاسباب خوف یہ غیر کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خوف کی دوسری قسم وہ ما تحت الاسباب ہے، جو شرک نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسباب کے تحت مخلوق سے ڈرنا، جیسے انسان حاکم سے ڈرتا ہے، پولیس والے سے ڈرتا ہے، مثلا فوجی سے ڈرتا ہے، کسی بدماش سے ڈرتا ہے، کسی بادشاہ سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، تو یہ ظاہری اسباب ہیں۔ یاد رکھیں اس خوف سے پیغمبر بھی مستثنا نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 21 میں آتا ہے، جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ ڈر گئے اس سے، اور اس سے سانپ بن گیا تو اس سے ڈر گئے وہ۔ تو اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، اس سے نہ ڈریں، بلکہ اسے پکڑیں، اور یہ دوبارہ جو ہے اس سے لاٹھی بن جائے گی۔ تو یہ ظاہری ایک چیز تھی ما تحت الاسباب، کہ وہ لاٹھی سے سانپ بنا۔ اسی طرح اس ڈر سے پیغمبر بھی مستثنا نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، سورہ ہود آیت نمبر 70 میں آتا ہے، تو وہ جب کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو اس زمانے میں روایت یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن کسی کے ہاں آ جائے اور وہ اس کا کھانا نہیں کھاتا، تو وہ میزبان ڈر جاتا تھا کہ یہ کسی بری نیت سے آئے ہیں، بری نیت سے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ڈر چھپایا اپنے دل میں کہ یہ تو کہیں میرے دشمن آئے ہیں اور کہیں میرے نقصان کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ما تحت الاسباب ڈر یہ مخلوق سے یہ جائز ہے، اور یہ وہ خوف الہی نہیں۔ خوف الہی یہ کہ ظاہری اسباب نہ ہو اور ایک انسان ڈرتا ہو، جیسے میں نے اس کی مزار سے شاخ توڑنا، یا جنڈے کو بری نیت سے یا جنڈے کو اکھاڑنا یا وہاں سے، تو ایسا خوف یہ ما فوق الاسباب یہ غیر سے ناجائز ہے۔ میرے جو استاد محترم ہیں کہ ان کے جو استاد محترم ہیں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ،
یہ تو ہمارے استاد ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کا۔ یہ پنجاب کی ایک مشہور درسگاہ ہے، ایک علاقہ ہے انی۔ تو انی میں یعنی پہلے پہل بڑے اچھے درس وہاں پہ پڑھائے جاتے تھے، یہ کتابیں اور یہ صرف نحو وغیرہ۔ تو انی اس کے تو ہمارے استاد ان کا واقعہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ یہ تو انی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، تو ان میں ایک گاؤں تھا، تو اسی میں ان کی سکونت تھی۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں کے گرد چار دیواری نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی پنجاب میں اسی طرح ہوتا ہے، بس صرف ایک سادہ سا کمرہ ہوتا تھا، پورے گاؤں میں صرف، یعنی اس دور میں جب میں وہاں پہ پڑھتا تھا، یہ پاکستان کی آزادی سے پہلے کے واقعات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پورے گاؤں میں صرف میں چائے پیا کرتا تھا، جبکہ باقی ماندہ علاقے میں چائے پینے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ میرے پاس غلام محمد نامی ایک شخص یہ آتا تھا، لوگ اسے گاما کے نام سے بلاتے تھے۔ تو میں چائے بناتا تو ایک پیالی زیادہ بنا لیتا، تو ایک پیالی اسے بھی دے دیتا، اور اس کی بھینسیں ہوتی تھیں، پنجاب میں لوگوں کی بھینسیں ہوتی ہیں، بھینسیں پالتے ہیں، تو وہ دودھ لاتا کہ چلو جی چائے بناؤ، اور اکثر اوقات ہم اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے۔ یہ میں صرف آپ کو اس خوف پہ یہ ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ گاما، تو 11ویں دیندا ہے، یعنی تم 11ویں دیتے ہو؟ 11ویں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ جو منت اور نظر جو ہے وہ مانی جاتی ہے 11ویں، کہ تم بڑے پیر کے نام کی 11ویں دیتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی؟ تو وہ کہنے لگا ہاں جی، میں ڈاڑا دینا ہوا، یعنی میں بالکل دیتا ہوں، کیوں نہیں دوں گا، ضرور دیتا ہوں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ تیری کتنی مجھ ہیں؟ بھینسوں کو مجھ کہتے ہیں، کہ تمہاری کتنی بھینسیں ہیں؟ کیونکہ وسیع علاقہ ہے اور زیادہ تر لوگوں کا پیشہ جو ہے وہ بھینسیں پالنا ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، اور اپنے بھائیوں جیسا مالدار تو نہیں، کیونکہ ان کے بھائیوں میں سے کسی کی 20 اور کسی کی 30 بھینسیں تھیں، میری 10 بھینسیں ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اسے رفتہ رفتہ سمجھاتا رہا، اور میں اسے کہتا رہا کہ دیکھو یہ 11ویں یہ نہ دیا کرو، یہ اسلام میں یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا 11ویں نہ دیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، اور پہلے جو دی ہیں اس پہ بھی توبہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کی شان دیکھو، یہ اب کی بار جب 11ویں آئی تو غلام محمد نے دل بڑا کیا اور 11ویں نہیں دی۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہماری جو درسگاہ تھی وہ گاؤں سے کوئی 1 میل 1.5 میل دور تھی، تو حسب معمول میں نے صبح چائے پی اور میں درس کے لیے نکل پڑا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، اب ہر طرف شور مچا ہوا ہے، اور چھوٹے بڑے جو ہیں وہ سب دوڑ رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا گاما دی مجھ مرنی ہے، گاما کی بھینسیں جو ہیں وہ مر رہی ہیں۔ مجھ سے ایک شخص نے کہا وہ تیرے دوست کی تو ساری بھینسیں جو ہیں وہ مر رہی ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میری کتابیں جو تھی وہ میرے بغل میں تھی، میں بھی اس کی طرف روانہ ہوا، جب پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا ہے، اور 10 کی 10 بھینسیں وہ زمین پر گری پڑی ہیں، اور منہ سے جو ہے ان کی جھاگ نکل رہی ہے۔ غلام محمد کھڑا رو رہا ہے۔ میرے پہنچتے ہی لوگوں نے گاما سے کہا، غلام محمد سے گاما کہتے تھے، گاما تیرا وہ ملا آیا ہے جس نے تنو مار دیتا ہے، تیرا وہ ملا ہے جس نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ گاما نے میری طرف دیکھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بھینسیں مر رہی ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا او بالکل نہیں مر رہی، بالٹی گنا اور چو اس نو، جاؤ بالٹی لاؤ اور دودھ دوہنے کے لیے بیٹھو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ تو مر رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بالٹی لاؤ۔ میں نے کہا تم بس جلدی سے بالٹی لے آؤ۔
شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے پنجابی جوتے جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے، اور میں نے کہا وہ بےایمان جو ہے وہ پھر آیا ہے، یعنی شیطان، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ بالٹی لایا تو میں نے اپنی جوتی جو ہے وہ نکالی، اور ایک بینچ کے سر کے قریب میں کھڑا ہوں، اور میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور میں نے وہ جوتی جو ہے اس بینچ کے سر پہ ماری۔ جیسے ہی ماری تو وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اور وہ جو گالی جو ہے وہ شروع کر دی، جیسے جانور کرتے ہیں، وہ منہ ہلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چو اس نو، اب اس کا دودھ دوہو۔ ان علاقوں میں عموماً مرد ہی جو ہے وہ دودھ دوہتے ہیں، تو وہ دودھ دونے لگا، شر شر بالٹی جو ہے وہ بھر گئی۔ اب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ گاما کہنے لگا یہ باقی 9 تو مر رہی ہیں۔ میں نے کہا پھر بالٹی لاؤ۔ وہ پھر بالٹی لائے، اور میں نے دوسری بینچ کے سر پہ بھی جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جوتی ماری تو وہ بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ اب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ گاما نے 10 کی 10 بینچیں جو ہیں وہ دوئیں، اور پھر میں نے کہا یہ سور وط نہ آسی، یہ بےمان سور جو ہے یہ شیطان یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب گاؤں میں شور مچ گیا، او شاہ جی آیا ہے، شاہ جی آئے، ڈاڑے دم ہے اس کول، شاہ جی آئے اور اس کے پاس بڑے پکے دم ہیں۔ اب لوگ آ رہے ہیں اور بچوں کو بھی لا رہے ہیں کہ شاہ جی آیا ہے، شاہ جی۔ اور پنجاب میں تو اگر آپ کے نام کے ساتھ شاہ جو ہے وہ لگا ہوا ہو تو بس پھر تو آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اور میں نے ان سے کہا بھائی میں کوئی شاہ جی واجی نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ہاں اس شرط پر دم کروں گا کہ 11ویں نہیں دو گے۔ سب کہتے ہیں جی نہیں نہیں دیسی نہیں دیسی نہیں دیں گے، اور پھر یوں لوگ آتے اور کہتے عجیب آدمی ہے، دم صرف اس شرط پر ڈالتا ہے کہ 11ویں نہیں دو، کیونکہ وہاں تو لوگوں نے دکانیں قائم کی ہیں، اور اسی طرح سارے گاؤں میں وہ 11ویں دینا جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ شیطانی جال ہوتے ہیں، شیطان اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ذکر اذکار کا پابند ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا ہو، تو پھر شیطان جو ہے وہ انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل سے وہ اثر نہیں کرے گا۔ کہ آج لوگوں نے غیروں سے یہی عقیدے خوف کے بنائے ہیں، غائبانہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے 11ویں نہیں دی، فلاں بابا کے نام پہ ہم نے یہ نہیں دیا، تو بس پھر وہ مال میں جو ہے وہ مال کو ختم کر دیں گے، بین سے جو ہے وہ مار دیں گے۔ تو یہ وہ غیر سے، وہ جو اللہ سے جو ڈرنا لائق تھا، تو غیروں سے یہ وہی ڈرتے ہیں۔ تیسرا جو جز ہے وہ رجا، رجا ہے۔ رجا ما فوق الاسباب، رجائے الہی، رجائے الہی یعنی اللہ سے امید لگانا، کہ اللہ سے امید لگانا، اور ایک ہے غیر سے ما تحت الاسباب کسی سے امید لگانا۔ ما فوق الاسباب کسی سے امید لگانا، ما فوق الاسباب جیسے ہم اللہ سے امید لگاتے ہیں کہ کوئی چیز بظاہر نہیں ہے، دکھائی دے نہ ہی وہ موجود ہو، جیسے اللہ کی ذات ہے، اور ایک شخص سے یہ مانگے کہ اللہ مجھے علم عطا کر، مجھے صحت دے، مجھے اولاد دے، مجھے شفا نصیب فرما، تو ایسی امید صرف اللہ سے ہی لگانی یہ جائز ہے۔ ایسی امید اللہ کے علاوہ کسی غیر سے کرنا یہ جائز کہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے رجا ما تحت الاسباب، کہ اسباب کے ہوتے ہوئے کسی سے امید رکھنا، مانگنا، آسان الفاظ میں بندوں سے مانگنا۔ کسی شخص سے کہا جائے مجھے یہ پین دو، پانی پلا دو، یہ مانگنا جو ہے یاد رکھیں یہ جائز ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ وہ جس سے جو چیز طلب کی جا رہی ہو وہ شخص حاضر ہو، ٹھیک ہے، حاضر ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ چیز اس کی قدرت میں بھی ہو۔ مثلا آپ کسی سے کہہ رہے ہیں ذرا مجھے پانی پلا دو، مجھے کھانا کھلا دو، یا میری مدد کر دو، مجھے پیسے دے دو، تو یہ وہ شخص حاضر ہو، یا مثلا درمیان میں کوئی سبب ہو، آپ کسی سے موبائل پہ کہہ رہے ہو، فون پہ کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ فلاں چیز جو ہے یہ پہنچا دو، ٹھیک ہے، اور دوسری وہی کہ وہ چیز اس کی قدرت میں ہو۔ مثلا آپ کسی سے یہ نہ کہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہے اور وہ کسی سے کہے کہ مجھے جوان کر دو، تو یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ یا کوئی کسی سے یہ کہے کہ مجھے آسمان پہ پہنچا دو، یہ اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ تو یہ جائز ہے، لیکن ان 2 شرطوں کے ساتھ، جس سے جو چیز طلب کی جا رہی ہے وہ شخص حاضر ہو،
اور دوسری شرط یہ کہ وہ چیز اس کی قدرت میں بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ عبادت کی یہ 3 اجزاء ہیں. یہ اس کی اصطلاحی تعریف تھی کہ عبادت اصطلاحاً ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تینوں چیزیں مل کر یہ کامل عبادت بناتے ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک غیر کے لیے کرنا، یہ اس کے لیے جزء عبادت کرنا ہے، اور یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی شرک ہے. اور اللہ کی کامل عبادت ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے کہ عبادت میں اللہ سے محبت، اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید، یہ تینوں چیزوں کی جائیں تو یہ اللہ کی کامل عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اصطلاحاً.